ورتل القرآن ترتیلا۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وبعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے بچوں، اب انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم جو قرآن اپنے ہند و پاک میں پڑھا جاتا ہے اس میں دیکھتے ہیں کہ مد صلہ صغریٰ اور کبریٰ کی اس میں کیا پہچان ہے۔ بچوں، ہا کے اوپر، ہا ضمیر کے اوپر الٹا پیش لگی ہوتی ہے، اور کبھی کبھی جو ہے ہا کے نیچے کھڑی زیر لگی رہتی ہے۔ الٹا پیش لگی ہو یا ہا کے نیچے کھڑی زیر لگی ہو تو یہ مد صلہ صغریٰ کی پہچان ہے۔ اسے ایک الف یا دو حرکت کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا، اور جب ہا کے اوپر جو ہا مربوطہ یعنی جو اپنے یہاں کہا جاتا ہے جسے چھوٹا ہا مربوطہ کے اوپر جو ضمیر کی ہا ہے اس کے اوپر اگر الٹا پیش لگی ہو اور الٹا پیش کے اوپر ایک مد کا نشان ہو تو یہ جان لیجئے یہ مد صلہ کبریٰ ہے، اور اسے 4 یا 5 حرکت کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر ہا کے نیچے کھڑی زیر لگی ہو اور ہا کے اوپر کھڑی زیر، اس ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے اور ہا کے اوپر مد کا نشان ہے تو جان لیجئے یہ مد صلہ کبریٰ ہے۔ اسے بھی 4 یا 5 حرکت کے برابر کھینچ کر پڑھنا چاہیے، یعنی مد صلہ صغریٰ کو ایک الف یا دو حرکت کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے اور مد صلہ کبریٰ کو 4 یا 5 حرکت کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ بچوں، یہ اپنے یہاں جو ہند و پاک میں قرآن پڑھا جاتا ہے اس میں یہ اس کی پہچان ہے، اور باقی رہا تو یہ گرامر کا قاعدہ ہے۔ ہم نے آپ کو ایک پہچان بتائی ہے، اس پہچان سے انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ قرآن کو صحیح پڑھ سکیں گے، مد صلہ کو صغریٰ کو اور کبریٰ کو پہچان لیں گے، اور مد صلہ صغریٰ کو ایک الف یا دو حرکت کے برابر اور مد صلہ کبریٰ کو 4 یا 5 حرکت کے برابر انشاءاللہ پڑھیں گے۔ آئیے ایک مرتبہ پھر سمجھ لیتے ہیں کیا پہچان ہے بچوں۔ ہا ضمیر جو ہے ہا کے اوپر الٹا پیش یا کھڑی زیر، الٹا پیش لگی ہوگی یا کھڑی زیر لگی رہے گی، اور کھڑی زیر نیچے لگتی ہے اوپر نہیں رہے گی، اوپر الٹا پیش لگتا ہے اور کھڑی زیر نیچے لگی رہے گی، اور یہ مد صلہ ایسا ہے، ایسا اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہ مد صلہ صغریٰ ہے۔ اگر اس کے ہا کے اوپر جو الٹا پیش لگا ہے اس کے اوپر مد کا نشان ہے تو جان لیجئے مد صلہ کبریٰ ہے، اور کھڑی زیر اگر لگی ہے اور ہا کے اوپر مد کا نشان ہے تو وہ مد صلہ کبریٰ ہے۔ اور مد صلہ صغریٰ کو ایک الف یا دو حرکت کے برابر اور مد صلہ کبریٰ کو 4 یا 5 حرکت کے برابر کھینچ کر پڑھنا چاہیے۔ امید ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ سب سمجھ گئے ہوں گے۔ فی امان اللہ۔